بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کو صحت مند اور خوش و خرم رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وٹ کیپس اپ ہیپی اینڈ ہیلدی ان دی لائف؟ اگر آپ آج اس لیے انویسٹ کر رہے ہو کہ آپ کا کل آج سے بہتر ہو، ہر کوئی اسی لیے انویسٹ کرتا ہے کہ آج وہ ایک چیز کو انویسٹ کرے، ایک سرمایہ لگائے کہ کل آنے والے وقت میں اس سے زیادہ فائدہ ہو، اس کو کچھ ارننگ آئے، کچھ اضافی ملے۔ تو اگر آپ اس لیے انویسٹ کر رہے ہو کہ آپ کا کل فیوچر اچھا ہو، تو یہ بتائیں کہ آج آپ اپنے وقت اور اپنی انرجی کو کہاں پہ انویسٹ کریں گے، کس طرف لگائیں گے کہ یہ آپ کے ریسورسز بھی بیسٹ یوز ہوں اور آنے والے وقت میں آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس چیز کو جاننے کے لیے بہت سی ریسرچ کی گئی، اور ایک ریسرچ میں بہت سے لوگوں سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے اہم گولز کیا تھے، بڑے گولز کیا تھے؟ تو جانتے ہیں تقریباً 80% سے زیادہ لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ان کا گول تھا پیسہ کمانا اور امیر ہونا، اور بہت ساروں کا جواب یہ بھی تھا کہ شہرت پانا، یعنی امیر ہونا، پیسہ کمانا اور شہرت پانا یہ لوگوں کے سب سے بڑے ڈریمز ہیں، سب سے بڑے گول ہیں، زندگی کے ٹارگٹس ہیں، اور اس کے لیے وہ کانسٹنٹلی کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تھکاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بتایا یہ گیا کہ خوشی پیسہ کمانے میں یا شہرت پانے میں۔ اور آج ہمیں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر اچھی زندگی چاہتے ہو تو یہی دو چیزیں ہیں، ریچنس اینڈ فیم، جس کے پیچھے تم نے بھاگنا ہے، اور ساری زندگی ہر کوئی انہی دو چیزوں کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ دی ہارورڈ اسٹڈی آف اڈلٹس ڈیولپمنٹ، اڈلٹس لائف کے اوپر کی گئی آج تک کی سب سے لمبی اسٹڈی ہے۔ 1938 میں 724 لوگوں پر یہ ریسرچ شروع کی گئی تھی، اور 2020 تک ان میں سے صرف 65 لوگوں کے اوپر اسٹڈی جاری رہ سکی، باقی ایکسپائر ہو گئے، اور یہ 65 لوگ بھی 90 ایئر کی ایج سے اوپر جا چکے تھے۔ ایون کہ اس کے بعد ان ریسرچرز نے اپنی ریسرچ میں ان لوگوں کے بچوں کو بھی شامل کیا، ان میں سے بھی کچھ کو چن کے ان کے اوپر بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی لمبی یہ اسٹڈی کی گئی۔ سو یہ سب کچھ جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس سب سے سیکھا کیا، اس پوری ریسرچ کے رزلٹس کیا نکلے، کیا چیز سامنے آئی کہ جو جاننا چاہ رہے تھے انسان کی زندگی کو اسٹڈی کر کے، کہ اس کی خوشی اور اس کی صحت کے بڑے راز کیا ہیں۔ تو آخر ریسرچرز کو کیا ملا، اصل میں جاننے کی یہ چیز ہے۔ تو مسٹر رابرٹ، جو کہ اس اسٹڈی کے انچارج تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس اسٹڈی سے سبق یہ ملا، نتیجہ یہ نکلا، نہ تو یہ کہ ہمیں دولت کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ تو یہ کہ ہمیں فیم کے پیچھے بھاگنا ہے، بلکہ بالکل ساؤنڈ اور کلیئر میسج یہ تھا، کلیئر رزلٹ یہ تھا کہ اچھے تعلقات انسان کو ہیلدی اور ہیپی بناتے ہیں۔ انسان کی صحت اور اس کی خوشی کا راز اچھے تعلقات میں ہے۔ بالکل مختصر اور شارٹ جو کنکلوژن اس اسٹڈی کا نکالا گیا وہ یہ تھا۔ پھر مسٹر رابرٹ کہتے ہیں کہ اس اسٹڈی سے ریسرچرز نے 3 میجر سبق سیکھے۔ پہلا سبق یہ تھا کہ سوشل کنیکشنز، سماجی رابطے ہماری صحت اور خوشی کے لیے بہت ضروری ہیں، بہت فائدہ مند ہیں، اور اکیلا پن انسان کو مار ڈالتا ہے۔ جو لوگ سوشل ہوتے ہیں وہ اپنے فرینڈز، فیملی
اور معاشرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، فٹ رہتے ہیں اور زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں بنسبت ان کے جو کہ سوشلی ویک ہوتے ہیں، یعنی جن کے سوشل کنیکشنز اچھے نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو کہ آئسولیٹ کر دیے جاتے ہیں، الگ کر دیے جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، وہ بہت کم ہی خوش ہوتے ہیں اور درمیانی عمر میں آ کے ان کی صحت گرنے لگتی ہے اور ایون کہ ان کی ذہنی استطاعت بھی کم ہونے لگتی ہے اور وہ شارٹر زندگی گزارتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ خاص طور پر 50 سال کی عمر سے اوپر جا کر اکیلے پن کا شکار ہیں۔ اکیلے پن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ فزیکلی اکیلے ہیں تو تب آپ اکیلے ہیں، آپ بھیڑ کے اندر بھی اکیلے ہو سکتے ہیں، آپ دوستوں کے جھمگھٹ کے اندر بھی اکیلے ہو سکتے ہیں، آپ ازدواجی زندگی کے اندر بھی اکیلے ہو سکتے ہیں، آپ ریلیشنز کا اپنے گرد انبار ہونے کے باوجود بھی اکیلے ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرا بڑا سبق جو اس اسٹڈی نے سکھایا وہ یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے کتنے دوست ہیں یا آپ کتنے زیادہ ریلیشنز میں ہو، بلکہ بات کوالٹی آف ریلیشن شپ کی ہے جو کہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اگر 50 کی ایج میں آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہیں تو 80s کی ایج میں آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی، کہ گڈ ریلیشن شپس ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ ایون کہ جب 80s کی ایج میں جا کے آپ کو فزیکل پینز کا سامنا ہوگا بھی تو وہ آپ کے موڈز کو خراب نہیں کرے گا، وہ آپ کی لائف کو انہیپی نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف اگر ریلیشن شپس اچھے نہ ہوں تو 80s میں جا کر فزیکل پین کے ساتھ ساتھ ایموشنل پین شامل ہو کر ایفیکٹ کو ملٹیپلائی کر دیتی ہے۔ لہٰذا ریلیشن شپس ہونے چاہیے اور گڈ ریلیشن شپس ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں، جو ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی خوشی کا باعث بنے۔ اچھے ریلیشن شپس نہ صرف جسم کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ آپ کے برین کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس 80s کی ایج میں جا کر بھی اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے برین بہت دیر تک شارپ رہتے ہیں اور ان کی سوچ بہت لمبے عرصے تک قائم رہتی ہے۔ اور یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ریلیشن شپس ہر وقت ہی اچھے رہیں، ہر وقت ایک جیسے ہی رہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک ہو سکتی ہے، کبھی کبھار اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، لیکن جو اچھے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سب کے باوجود ہر ہارڈ شپ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو ان کے آپس کے آرگومنٹس، ان کی نوک جھوک ان کی میموریز کو خراب نہیں کرتی، ان کے درمیان تعلقات کو خراب نہیں کرتی۔ تو اچھے کلوز ریلیشن شپس ہماری ہیلتھ اور ہیپینس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم لوگ ہر معاملے کے اندر کوئک فکس چاہتے ہیں، جلدی سے معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ رشتوں والے معاملات یہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور ساری زندگی ان رشتوں کو قائم رکھنے اور ہرا بھرا رکھنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ جو نوجوان یہ کہتے ہیں کہ خوشی کے لیے پیسے اور فیم کی ضرورت ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تب اس چیز کا احساس ہوتا ہے جب وہ ریلیشن شپس کے اندر کمزور رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر ایک ڈر آ جاتا ہے کیونکہ تب یہ احساس آتا ہے کہ اب اس وقت میں پیسہ نہیں، ریلیشن شپس کام آنے ہیں، دوستیاں کام آنی ہیں۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو ریلیشن شپس میں کمزور سمجھتے ہیں انہیں وقت رہتے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور وہ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آسان حل کیا ہے؟ بہت آسان حل، جیسے کہ سکرین ٹائم کو پیپلز ٹائم کے ساتھ ریپلیس کر دیں۔ ایسے رشتہ داروں اور دوستوں کو جا کے ملیں جن سے آپ عرصہ دراز سے نہیں ملے۔ جو پھیکے پڑے ہوئے رشتے ہیں ان میں دوبارہ سے رنگ بھریں، اور
جہاں پہ آپ اکٹھے ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ بھی آپ کے درمیان میں اکیلا پن ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے کمبائن ایکٹیویٹیز ارینج کریں. مثلا کمبائن ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی گیمز ہو سکتی ہیں، کوئی بک ریڈنگ ہو سکتی ہے، کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہو سکتا ہے، لانگ ڈرائیو ہو سکتی ہے، کسی پارک کا وزٹ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی. جو لوگ یا جو رشتہ دار آپ سے گرج رکھتے ہیں، جن کے تعلقات آپ سے اچھے نہیں ہیں، ان سے جا کے ملیں، غلط فہمیوں کو دور کریں، معافی تلافی کریں. زندگی بہت مختصر ہے. کل قیامت کے دن ہر کوئی یہی کہے گا کہ زندگی کتنی تھی، ایک دن یا شاید دن کا کچھ حصہ. اتنی قلیل اور اتنے تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس لڑنے جھگڑنے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں رکھنے، تلخ کلامی کرنے، دل جلانے، جواب طلبیاں کرنے اور معافیاں منگوانے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے. نیگیٹیوٹیز کا ٹائم نہیں ہے. اس تھوڑی سی مختصر سی زندگی کے اندر یہاں صرف محبت کرنے کا وقت ہے، اور اس محبت کا دوسروں سے بر وقت اظہار کرنے کا وقت ہے. نفرتوں کو ختم کرنے، محبتوں کو پھیلانے کا وقت ہے. صرف پیار، محبت، احساس، ہمدردی اور دل جوئی کا وقت ہے. اچھی زندگی کی بنیاد اچھے ریلیشن شپس کے اوپر ہے. میں یہاں پر ہمارے پیارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے اوپر کلوز کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی خواہش ہو کہ اس کے رزق کو وسیع کر دیا جائے اور اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے. پھر ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رزق کی کشادگی اور عمر میں درازی چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو. لہذا صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے بہترین راز آپ کو مل گیا، وہ یہ کہ ریلیشنز کو قائم رکھیں. اپنے ارد گرد اپنے ریلیشنز، اپنے فرینڈ شپس کی حفاظت کریں، اور اچھے دوست اور اچھے ریلیٹیو کو کبھی ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.